السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین. آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی چیز کو بار بار اللہ سے مانگتے ہیں بے انتہا دعاؤں میں، پھر وہ کیوں نہیں ملتی، یا پھر وہ کسی اور کو کیوں عطا ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے حصے میں کیا ہے، کب یہ آزمائش ختم ہوگی. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے بہت خوبصورت سا پیغام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ لوگوں کی تمام نیگیٹو تھنکنگ کو دور کرے گا اور آپ لوگوں کو بہت ہمت ملے گی، اور ایک ایسی بات کا راز، ایک ایسی نشانی جس کو کرنے سے 100% آپ کی دعا قبول ہوگی، رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. وہ کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری آزمائش جلد سے جلد ختم ہو اور اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرما دیں، یہ آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو میں ڈسکس کروں گی. لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، آزمائش ایسی چیز ہے کہ جب تک رہتی ہے تو انسان کے لیے پہیلی رہتی ہے. بہت سارے لوگ، مجھے معلوم ہے، انسٹا پر، فیس بک پر بھی مجھے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سب لوگوں کی کہانی بہت الگ الگ ہوتی ہے، بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں. کمنٹس میں بھی ایک دوسرے کو تسلی کے ساتھ ساتھ الجھے ہوئے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سوالات میں جو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے ایک گلہ چھپا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی پوری پرفارمنس دے رہے ہیں، پھر ہماری آزمائش جاتی کیوں نہیں. یہ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو پتا چلے گا، کیونکہ دیکھیں یہ سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن سے دور ہوں، جو قرآن کو سمجھ نہ رہے ہوں. یہ جو ہماری جتنی بھی لائف پری پلان کی ہوئی ہے نا، اللہ پاک نے پہلے سے اس کے تمام کے جوابات اللہ پاک نے آلریڈی قرآن پاک میں رکھے ہوئے ہیں. اس لیے قرآن پاک سے جڑنا ضروری ہے. آپ لوگ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، بیسکلی اس کا جواب آلریڈی موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو احساس نہیں، اویئرنیس نہیں، اس لیے وہ زیادہ اذیت میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ ساری تدبیریں، ساری کوششیں کر کے تھک جاتے ہیں، اور ایسے میں معجزہ ہوتا دکھائی نہ دے تو پھر رب سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیوں سن نہیں رہا، اس کی فریاد آخر وہ کیوں عطا نہیں کر دیتا جس کی التجا بار بار کرتا ہے انسان. اس طرح کے شکوے ہزاروں کی تعداد میں پڑھتی اور سنتی رہتی ہوں. آخر انسان کو خود پر کب سے اتنا یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ بھی پسند کر رہا ہے، جو بھی دعا کر رہا ہے، وہ 100% ٹھیک ہے اور اس کے حق میں بہترین اور اعلیٰ ہے. کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو 100% اللہ کی حکمت اور مصلحت سے واقف ہو؟ کوئی ایسا ہے جو آزمائش کے مطلب کو مکمل طور پر جانتا ہو؟ ہم پھر گلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور چلے مان بھی لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جو کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پھر عطا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پر بھی کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور انسان کو یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. کبھی غور کیا ہے آخر قرآن میں اللہ نے خاص یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ یہ بات پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں جو بھی واقعات ہیں یا جو بھی باتیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی لائف سے ریلیٹ ضرور کریں گی. اس لیے اللہ نے انہیں بیان کر دیا تاکہ انسان جب پھنسے تو وہاں سے مدد حاصل کرے کہ یہاں پہ مجھے سمجھنے کے لیے کیا اشارہ دے رہا ہے اللہ، اور آزمائش گھڑیوں میں ہم اس سے کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے لے کے 69 میں اللہ یوں فرما رہا ہے، بس موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا. اور موسیٰ سے انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا تو موسیٰ نے کہا، میں آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ
مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور آگے آزمائش آ گئی، جو کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کا قتل کرنا، اس دیوار کو کھڑا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر سچویشن میں سوال اٹھایا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ چلنا ہے تو کچھ پوچھنا مت جب تک میں خود نہ بتا دوں، اور وہ یہ نہ کر سکے۔ اور آخر میں جب ان پر حکمتیں کھلی تو وہ خود حیران رہ گئے۔ تو ذرا سوچئے، وہ پیغمبر ہو کر اس وقت حکمت کو سمجھ نہ پائے۔ ہم تو پھر عام انسان ہیں، ہمارا شکوہ بنتا ہے اللہ سے کیا؟ کیوں دعا قبول نہیں کر رہا، یا پھر فلاں چیز کیوں عطا ابھی نہیں کر دیتا، یا اب تک معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ جڑنا، اس پر توکل کرنا ایسے نہیں ہوتا، اسے ایمان نہیں کہتے۔ اس کے ساتھ جڑنے کا مطلب بلائنڈ ٹرسٹ۔ آپ نے دعا کر لی، اسے اپنی حالت خواہش بتا دی، اب اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ جو قرآن میں واقعہ ہے یہ ایسے ہی نہیں بیان ہو گیا، اور میں آپ لوگوں سے جب کہہ رہی ہوتی ہوں، میرے پاس بھی آ کر آپ اس بات کو بار بار دہرائیں گے یا اپنی اس سچویشن کا، کچھ لوگ ہیں مجھے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کب ہوگا کب ہوگا، میں انہیں تسلی دیتی ہوں آرام سے صبر سے، دیکھیں میں آپ دعا کر سکتے ہیں، ابھی تک نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہمارا رب کوئی بہت بہتری کا ہی معاملہ کر رہا ہے۔ وہ جو وقت ہمیں ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اللہ کو علم نہیں ہے کیا؟ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اسے پتا ہے کس کو کب اور کیسے دینا ہے۔ بیسیکلی ہمیں چلنا نہیں آتا، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ ہم کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے تھرو ہمیں اللہ بہت باریک سی بات سمجھا رہے ہیں۔ اس کے فیصلے کا وہ آپ کو کیسے اور کس طرح منزل کی طرف لے کر جائے گا، یہ انتظار آپ کو بڑے حوصلے سے کرنا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیں اس واقعے میں بھی خضر علیہ السلام نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی کارکردگی اللہ کو کیا پیش کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو عین ممکن ہے جو مانگ رہے ہیں انہیں وہی آگے چل کر مل جائے تھوڑی سی آزمائش کے بعد، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو شاید انہیں وہ نہ ملے لیکن اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، جو اس نے ایسا کہ اس نے سوچا نہ ہوگا۔ مطلب ہر مانگنے والے کی زندگی میں معجزہ ہوگا، یقینی طور پر ہوگا۔ میں اس بات پر بلیو ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں وقت میں دعا کی اور مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں ملا۔ نہیں، وہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم نے آج کی اور فوراً سے فوراً ہم اپنی عقل سے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے ریزلٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کی ٹائمنگ کے لحاظ سے آپ کو اس کا انعام ملتا ہے اس طرح جس طرح رب تعالیٰ اس کے لیے بہتر سمجھے گا۔ میں یہاں آپ لوگوں کو اگر اپنی فرینڈ کا ایک واقعہ بتاؤں، اس کی لائف پوری میرے سامنے آ جاتی ہے کہ کسی سے اس کو محبت ہوئی، بے پناہ محبت ہوئی، جو اس کے پیچھے دیوانہ وار ایکسٹریم لیول پر، اور اتنی ایکسٹریم عبادت کرتی تھی وہ کہ میں نے اسے کسی کو نہیں دیکھا، بہت بہت روزہ، تہجد، وظیفے، پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ کرتی تھی، اور اس کی ہر بات مانتی تھی، چاہے صحیح تھی یا غلط تھی، کسی طرح کی بھی تھی، لیکن وہ مانتی تھی، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سوچتی تھی کہ میں اچھی بری جو بھی باتیں مان جاؤں، بس یہ مجھے مل جائے۔ جبکہ میں اسے یہ کہتی تھی کہ تم کیسے اس چیز کو مانگ سکتی ہو، یہ کسی طور بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں شاید اور بھی ویڈیوز میں اس واقعے کا ذکر کر چکی ہوں، اور ہمیشہ کرتی اس لیے ہوں تاکہ جنہوں نے نہیں سنا یا سمجھا اس بات کو، کیونکہ اللہ نے مجھے حقیقت میں دکھایا ہے، تو اس لیے میں اس بات کا ذکر بار بار کرتی ہوں کہ ہم جو چیز اپنے لیے بہت اعلیٰ اور بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری نگاہ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہمیں کوئی دعا بہت صحیح ہی عطا ہو۔ بعض اوقات ہم اپنے نفس کے ہاتھوں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اس لڑکے کی شادی تو کہیں اور ہو گئی، اسے نہیں ملا اس وقت، لیکن وہ بہت تڑپی، بہت روئی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے بھی اس سے جھوٹے وعدے کیے، اور جو برا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کو تو بہت اچھا انعام دے دیا، دل کو مطمئن بھی کر دیا،
اور بہت اعلیٰ نعمتوں سے نواز دیا، لیکن پھر جو دکھ دے کر جاتا ہے وہ بھلا کہاں سکون پاتا ہے؟ اس کی ڈیورس ہو گئی اور کہیں بھی اس کو کوئی سکون یا اس چیز کا قرار نہیں ملا، واپس پلٹ کر آیا۔ لیکن جب تک انسان آتا ہے تو یہ تو ہمارے رب کی مرضی ہے نا، اللہ دینے پر قادر ہے، جو اگر اللہ فیصلہ کر لے، لیکن اس کی شاید سزا ایسے ہی لکھی تھی کہ جب تک اس نے واپس آنا تھا تو وہ چیز کسی اور کو عطا ہو جانی تھی۔ لیکن یہ میں نے خود دیکھا ہے، جن کو بھی اللہ نے عطا کی بہت اچھی جگہ اللہ نے اس کو سپرد کیا۔ یہاں سے مجھے ایک زندگی میں یہ سمجھنے کو مل گیا کہ ہم اپنے لیے بعض اوقات اچھی چیز نہیں پسند کرتے، شر کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو خیر کی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے لیے بہت بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ انسان کو ایک لمیٹڈ عقل دی ہوئی ہے۔ ہاں وہ دعا ضرور کر سکتا ہے، اللہ سے فرمائش ضرور کر سکتا ہے، لیکن اگر کبھی اس کے الٹ ریزلٹ آ جائے تو وہاں پر بھی اس کا گلہ نہیں بنتا، وہاں پر اسے مزید زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یقیناً میں نے کوئی ایسی دعا مانگی جو نہیں مجھے پوری ہوئی یا ملی نہیں، یقیناً وہ کسی طرح بھی خیر نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ رب اس کے ساتھ بہت اعلیٰ معاملہ کرتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات کہتی ہوں، اپنی دعاؤں کے سلسلے کو کبھی نہ روکا کریں، یا آپ کی زندگی میں آپ کو اندازہ نہیں ہے ان نعمتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے، اس میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور خیر پوشیدہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، نہ وقت جا رہا ہے، نہ کوئی پیسہ جا رہا، نہ کوئی محنت ایسی آپ لوگوں کی لگ رہی ہے۔ ہر صورت میں رب تعالیٰ آپ کا فائدہ کر رہا ہے، پکارنے والے کو وہ بہت اپنے قریب رکھتا ہے اور بہت خطرناک چیزوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا کرنا چھوڑ دینا کہ فائدہ کیا جب میری مرضی نہیں پورا نہیں ہونا، تو یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انسان، میں آپ کوئی بھی ہو، کسی کو نہیں بتا سکتا کہ آگے چل کر تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو پھر دوسروں کے کہنے پر دعائیں کرنا چھوڑ دینا سراسر بیوقوفی ہے۔ کچھ انعام آپ لوگوں کے لیے تھوڑے وقت کی دیر کے بعد رکھ دیے جاتے ہیں، وہ ان کا ملنا ابھی خیر نہیں ہوتا، لیکن کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلتا ہے کہ اللہ میں تو بے خبر ہوں ہر شے کی حقیقت سے، اور اس خواہش نے مجھے بے بس کر دیا ہے جسے میں نے تیرے قدموں میں رکھ دیا، اب اس میں تو میرے لیے بہترین فیصلہ فرما دے۔ ایسی نیت والے انسان کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد کوئی آئے ہی نہ، بس سمجھ لیں یہی راز ہے، یہی اصول ہے، جو اسے فالو کرے گا معجزہ یقینی ہوگا۔ کیونکہ دعائیں آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک پروٹیکٹ شیٹ نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ایک حصار باندھ دیتی ہے آپ کے گرد۔ اکثر لوگ اللہ کی طرف سے بہت باتیں منسوخ کر دیتے ہیں، مثلا وہ پہلے خود حرام کام کرتے ہیں، غلط انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب رب تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے، اس چیز کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ پر بات ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مانگیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت خیر ہو یا پھر اس کا مانگا جانا درست ہو۔ ہاں بے شک دعا کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ وہ ان دعاؤں کے ذریعے آپ کو ریئلائز کرواتا ہے کہ تم نے کہاں غلطی کی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ٹھیک منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسٹارٹ میں جو چیزیں آپ اتنے بے چین ہوتے ہیں، جو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں، صحیح آہستہ آہستہ ریئلائز کرواتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، جو کہ آپ نے شاید اس کی حکمت پہلے آسانی سے نہ سمجھنی تھی، جو ٹوٹنے کے بعد سمجھ آئی۔ یہ ٹھوکر بعض اوقات ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتی ہے، بلکہ آپ کو بھٹکے ہوئے راستوں سے نکال کر صحیح منزل کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ اور اس سب سے یہ ثابت ہوا کہ دعا کرنے میں ہر حال میں فائدہ ہے، کیونکہ یہ بندے کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ اسے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرما رہا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہ وہی بات آگئی جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ماشاءاللہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، یہ اللہ ہمیں کیا اشارہ دے رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو غور نہیں کرتے،
آپ کسی کام کا ارادہ کریں، کوئی بھی خواہش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں لازمی اللہ پاک کی رضامندی ضرور مانگیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا مستقبل کس کے ساتھ کیسا ہونے والا ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا مانگتا رہا، اللہ اسے اس کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے نا، وہ آپ کی سوچ، خواہش، نفسیات، ہر شے سے واقف ہے، اس لیے کچھ بھی بے وجہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا۔ تو دعا کا خیال کیسے بے وجہ آ سکتا ہے؟ ہمیں ٹھیک سے چلنا نہیں آتا، اس سفر میں برداشت کی، صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے قرآن پاک کی آیت شیئر کی، اس میں سے صاف ثابت ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ چلتا ہے تو اسے بلائنڈ ٹرسٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس حکمتوں کو نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، تو پھر ہمارا سوال کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ لیکن کوئی مومن ہو تو صحیح، کوئی قائم رہنے والا ہو تو صحیح۔ میری اپنی ذاتی زندگی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ میری بہت سارے معاملات، بہت ساری دعائیں فوراً ظاہر نہیں ہوئی، سالوں، اور وہ ایک پروسیس تھا جس سے گزارا اللہ پاک نے۔ اگر وہ اس سے نہ گزارتے تو مجھے اس چیز کی اہمیت سمجھ نہ آتی، اس کی مصلحت اور حکمت کبھی سمجھ نہ آتی۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا، جس نے ہماری کہانی لکھی ہوئی ہے، تو اس کو بہتر معلوم ہے کہ کس چیز کا ملنا کب ٹھیک ہے اور اس کو مجھے کس طرح سمجھانا ہے۔ آپ جب اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو نہ صرف سائن دیتے ہیں بلکہ صحیح جگہ پہنچاتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملواتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر دعا کیوں بنائی؟ اور اگر اللہ نے بندے کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی، تو خواہشیں پوری نہ کرنی ہوتی، تو پھر قرآن میں دعا کی قبولیت کا کیوں کہتا، اور پھر معجزوں اور دعاؤں کی قبولیت کے واقعات کیوں بیان کرتا؟ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لوگوں کو اور امید کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر اسے راضی کر لیں گے۔ لیکن وہیں کچھ لوگ قرآن کی اس آیت کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت بڑی تعداد میں اس سے ریلیٹڈ میسیجز آئے، اور انہوں نے یہ کہا ہم تو اپنی دعاؤں کو لے کر ہوپلیس ہونے لگے ہیں۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویز کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ اس آیت کو لے کر بہت سارے لوگ فکر مند ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہم ضروری نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا یہی مطلب نکالا۔ اب یہاں ان آیتوں کے ایکسپلین کرنے سے پہلے میں یہ بات کہوں گی، آیت کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی ہم جو بھی آیت پڑھتے ہیں اس کے پیچھے ڈیٹیل میں ایک تفسیر ہوتی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے خود سے اندازے لگانے سے پہلے بہتر ہے کسی علماء سے رہنمائی لیں۔ وہ کیوں؟ وہ اب سمجھ آئے گا جب میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گی، اور اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے سورہ قلم کی آیت نمبر 17 میں پیچھے جانا ہوگا، جہاں اللہ نے باغ والوں کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ آیت جس کانسیپٹ میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کا ریزن اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، یہاں ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے۔ مثال بیان ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ باغ والے تھے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کے عذابوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، تو پھر فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بھی آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اور یہ باغ والے کون تھے؟ جو یمن کے رہنے والے تھے۔ ان لوگوں کو ان کے باپ دادا کے ورثے میں باغ ملے تھے۔ اس کا یہ دستور تھا کہ باغ کی پیداوار میں باغ کا خرچ نکال کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ کر باقی نفع اللہ کے نام صدقہ کر دیتے۔ باپ کے انتقال کے بعد ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا جو اتنی بڑی رقم ہر سال ادھر ادھر دے دیتا تھا،
ہم ان فقیروں کو اگر نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھال لیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں، جس کی وجہ ان پر عذاب آیا اور راتوں رات اللہ پاک نے پورا باغ جلا دیا۔ جو سوچتے تھے صبح سے پہلے مسکینوں کے وہاں آنے سے پہلے ہم سارا پھل اتار لیں گے، اللہ نے ان کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا۔ ان میں ایک عدل و انصاف والا تھا، وہ بولا دیکھو میں تو تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ تم انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے۔ یہ سب سن کر وہ ملامت کرنے لگے، ہم نے بہت ہی برا کیا کہ مسکینوں کا حق مارنا چاہا۔ پھر کہنے لگے کہ شاید یہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا، تب اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل کی۔ تو یہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلی آیتوں کی تفسیر بتائی، اس لیے اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہگار اور نیکوکار دونوں کی جزا مختلف ہونا لازم ہے۔ کہ یہ سوچ لیں کہ مسلمان کا گناہگار جزا میں یکساں ہو جائیں، قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح چاہتے ہو؟ یہ کیا تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی ایسی کتاب ہے جو خود تمہیں بھی محفوظ ہو اور گزشتہ لوگوں کے ہاتھوں میں تم پچھلوں تک پہنچی ہو، اور اس میں وہی ہو جو تمہاری چاہت ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو وہی ہوگا، اور تمہاری بیجا اور غلط خواہشیں پوری ہو کر ہی رہیں گی؟ ان سے ذرا پوچھو تو کہ اس بات کا کون ضامن ہے اور کس کے ذمے یہ کفالت ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آیا اصل بات اور حقیقت کیا ہے۔ ان آیتوں کی بیسکلی ہم سست بھی ہیں اور ریسرچ کرنے سے جان بھی جاتی ہے ہماری۔ آپ لوگ اپنے موبائلز میں قرآن کی تفسیر کے ساتھ بھی ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ جو آیت سمجھ نہ آئے اس کی تفسیر پڑھ لیں، لیکن میجورٹی لوگ غلط مطلب سمجھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے اور ان کی دعائیں ریجیکٹ ہو جائیں گی، ان کی خواہشات ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ اور اس آیت نے بہت سارے لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیا۔ ہم تو جو دعائیں اٹھ اٹھ کر تہجد میں مانگ رہے ہیں، دن رات اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مطلب سب ویسٹنگ آف ٹائم ہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو۔ ان لوگوں نے یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ آیت اللہ تعالی نے کیوں نازل کی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا واقعہ ہے۔ ایسے کیسے خود سے سوچ لیتے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے۔ جو اللہ خود دعا کا حکم دے رہا ہے، دعا نہ کرنے والوں سے ناراض ہونے کا کہہ رہا ہے، ہم سب کو امید، یقین، موٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن میں دعاؤں کے موضوعوں کو بیان فرما دیا۔ کس لیے؟ سب کس لیے؟ تاکہ ہم گناہوں اور دنیا میں نہ بھٹکیں بلکہ اللہ کو راضی کر کے منائیں، اس کے دوست بن جائیں۔ جو ہمارا ریلیشن شپ اللہ سے دعا کے ذریعے سٹرونگ ہوتا ہے نا، شاید اور کوئی سبب اتنا نہ بن سکے۔ ایسے میں آدھی ادھوری بات سن کر خود کو مایوسی میں لے جانا بیوقوفی ہے۔ یہ تو ایک لڑکی بہت زیادہ پریشان میرے پاس آئی، اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھی، اور پھر جتنے زیادہ اور اس سے زیادہ متعلق میسیجز آئے تو پھر مجھے اس آیت سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانی پڑی۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ اب آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور یہ والی سورہ قلم کی جو آیت ہے اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اگر کسی اور کو نہیں معلوم، وہ پریشان ہے، تو اس تک بھی آپ یہ میسج پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی دعائیں کرنا نہ چھوڑتے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اپنی بات، اپنے وعدے کو پورا نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنا وعدہ ہر حال میں نبھاتا ہے، ہر حال میں پورا فرماتا ہے۔ اور نہ ہی تو قرآن میں کوئی غلطی ہے کہ ایک طرف قرآن میں اللہ پاک دعا کا حکم دے رہا ہے تو دوسری طرف انکار کر دے۔ نیور، ایسا جھول قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا۔ غلطی ہماری خود کی اپنی ذات میں ہے کہ ہم جو بھی بات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہم اس میں تحقیق نہیں کرتے اور خود ہی سے اندازے لگا کر مطلب نکال لیتے ہیں۔ کیا سب لوگ اسکالرز ہیں؟ کیا سب لوگوں کو آیتوں کی تفسیر معلوم ہے؟
تو جب جس کی تفسیر معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اتنے غلط اندازے کیوں لگانا؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک بات کے دو معنی کر دیں؟ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے کہا ہے وہ دعا قبول کرتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اب آئندہ آپ لوگوں تک ایسی کوئی بات آئے تو پلیز پہلے اس پر تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر یہ سوچیں۔ دعا ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے، یہی وہ اصل چیز ہے، یہی اصل وہ نشانی ہے جس کو عطا ہو جائے اس کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ یہ معجزے والے لوگ کون ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے میریکلز کرنے ہوتے ہیں؟ ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ سب سے اہم نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی لائف میں جتنی زیادہ امپاسبل سچویشن ہوگی اس کی لائف میں ڈیفینیٹلی اتنا ہی بڑا میریکل ہوگا۔ آزمائش، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائے، نہ ہی تو ہم کبھی اس کی گہرائی کو سمجھ پائے، نہ ہم کبھی اس کے مقصد کو سمجھ پائے، کہ ہم اپنے نفس میں، اپنی خواہشات میں اتنے زیادہ الجھ جاتے ہیں، اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم ضدیں باندھ لیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ سب سے بڑا پلانر ہے، اسے ہماری سب سے زیادہ بہتری، وہ ہماری سب سے زیادہ بہتری چاہتا ہے۔ آپ اپنی نہیں چاہتے ہوں گے، کوئی دنیا میں آپ لوگوں کے لیے اتنی بہتری نہیں چاہ سکتا جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یا ہم آزمائش سے نکل نہیں پا رہے ہوتے، وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں بہت بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبر سے نکل جائیں اور اللہ پر اس یقین کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس نے اس حال میں بھی رکھا ہے تو یہ بھی بہتری ہے میرے لیے۔ عموماً زیادہ تر لوگ تو گلے شکوے کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اکثر یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں یا پھر یہ سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، جتنا ہو سکے نیک عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا، پھر میرے راستے میں اتنی رکاوٹ کیوں، اتنی تکلیف کیوں؟ میرا کوئی کام بھی آسانی سے نہیں ہوتا، ہر لمحہ تکلیف، لوگوں کا خیال کرتا ہوں تو لوگ صلہ تو دور کی بات الٹا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہوں یا تو وہ بدلے میں تکلیف پہنچاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں، اور میری ہر پسندیدہ چیز تو مجھ سے ہی دور کیوں کر دیتا ہے؟ میری دعا اتنی آسانی سے قبول کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیسے کیسے گناہ گاروں کو دیکھتا ہوں، مست ہیں دنیا میں، انہیں کتنی آسانی سے مل جاتا ہے سب، اور میں انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہوں۔ آزمائش ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ اکثر سوالات ہیں جو آپ خود سے کر کے اللہ سے کر کے خود کو مزید تکلیف میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان سوالوں سے پہلے ایک لمحے کو بھی آپ یہ یاد نہیں کرتے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں، جہاں قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اور میں تمہاری آزمائش لوں گا۔ جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو دنیا کی کیفیت کا معلوم نہیں تھا، ٹھیک اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے آپ کو جنت کی کیفیت کا بھی نہیں معلوم۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جنت میں کوئی دکھ، درد، غم نہیں ہوگا، مگر مانتے نہیں ہیں۔ آپ جنت والی امید جو ہے دنیا سے ہی لگا لیتے ہیں، جو میں چاہ رہا ہوں میری مرضی کا ہو جائے۔ جب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیوں اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، جب آپ کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم یہ جنت کی امیدیں دنیا سے مت لگاؤ، تو آپ بدلے میں اس طرح سے بولتے ہیں کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ بے شک یہ سچ ہے، پر لمحے بھر کو یہ سوچیں کہ دعا ایک عرضی ہے، حکم نہیں کہ یہاں مانگی اور وہاں قبول ہو گئی۔ دعا کے لیے رونا پڑتا ہے، گڑگڑانا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں یہ فرق ہے۔ دنیا میں کچھ پانے کے لیے آپ کو محنت بھی کرنا ہوگی، انتظار بھی، صبر بھی، اور اللہ کو منانا بھی پڑے گا، کیونکہ وہ لائق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور عاجزی سے اس سے مانگا جائے، گر گرا کے اس سے مانگا جائے، نہ کہ حکم کر کے بھکاری بن کر اس سے مانگا جائے۔ اب اس دعا اور خواہش کے امتحان میں آزمائش بھی آئے گی۔ کہیں کہا ہے اس نے کہ آزمائش نہیں دوں گا؟ پھر اللہ سے کیوں اتنے گلے شکوے کرتے ہیں اپنی دعائیں قبول نہ ہونے پر اور اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر؟ کیوں اتنی جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں؟ آزمائش کبھی بھی گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتی۔
اللہ پاک بدلے نہیں لیتے، اسے تو سب معلوم ہے کون کیسا ہے، کس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ تو آزماتا ہی اس لیے کہ جو اقرار ہم نے کیا ہے اللہ کے لیے، وہ پھر ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ تم کہتے تھے نا کہ میں ایمان لایا، تو سب سے بڑھ کر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اب تکلیف کے لمحوں میں مجھ سے بدگمان ہوتے ہو یا اندھے یقین سے ابھی بھی مجھے پکارتے ہو؟ یہ نقصان ہو جانے کی صورت میں شکوے کرتے ہو، یا مجھے کیوں نہیں دیا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھ سے یہ چیز کیوں لے لی؟ یہ سب تو وہ ہمیں اس دنیا میں ہی دکھا رہا ہوتا ہے۔ آخرت کا حساب تو بہت بعد کی بات ہے، وہ ہمارے اعمال ہماری اس دنیا میں ہی دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہم کیسے پہچانیں؟ اب یہ بات آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لے لینے کے بعد اگر تو اللہ سے گلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اعمال کا عذاب ہے، اور اگر بے حد تکلیف میں بھی صرف اسی کو پکار رہے ہیں، اسی پر یقین ہے، تو مطلب آزمائش ہے جو کچھ وقت بعد ختم ہو جانی ہے، کیونکہ آزمائش کبھی بھی زیادہ عرصہ نہیں رہتی، یہ اس کا قانون ہے۔ پیغمبروں کی زندگیاں دیکھ لیں، سب کی مدت الگ الگ وقت کی تھی، لیکن وہ ختم ہوئی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایک امتحان کے بعد دوسرا کب آ جائے اور کیسا آ جائے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہم سے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمیں تو بس اس پہ یقین کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اگر مشکل آ بھی گئی ہے تو اس کا حل موجود ہے نا، قرآن میں بتایا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مدد لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے بدگمان ہو جانا ہے، گلے شکووں میں پڑ جانا ہے، ہمت ہار دینی ہے، دعائیں ترک کر دینی ہے۔ اور یہ آزمائش تو ویسے بھی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، درد میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ اب آزمائش میں خوشحالی اور غم دونوں کی ہوتی ہے، لیکن اس میں مشکل آزمائش خوشحالی کی ہے، کیونکہ جب انسان خوش اور دنیا میں گم ہوتا ہے تو مشکل ہی سے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کی موت ہو جائے تو سوچیں وہ کیا ماں لے کر جائے گا، اللہ کا سامنا کیا کرے گا؟ اس نے تو دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا، یاد نہیں کیا، تو اس لمحے کتنا تنہا ہوگا۔ اور غم آپ کو اللہ سے بے حد قریب کر دیتا ہے، کیونکہ ٹوٹا دل اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی فریاد بھی جلدی مانی جاتی ہے۔ اور وہ جو اکثر آپ میں سے گلہ کرتے ہیں کہ کیوں محبتوں کے ہاتھوں وہ ہمیں اتنا تڑوا دیتا ہے، آپ ٹوٹتے ہیں جبھی تو اللہ کی محبت کو پہچانتے ہیں، اور ایسا قرب تو پھر وہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ سوچیں اس درد و غم اور صبر کی حالت میں موت ہو انسان کی، تو اس جہان میں کیسا استقبال ہوگا آپ کا، کتنے پیار سے اللہ دیکھے گا آپ کو کہ یہ ہے وہ میرا بندہ جو ہر آزمائش میں ٹوٹ کر چکنا چور ہو کر بھی مجھے یقین چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر حال میں صرف مجھ سے ہی امید لگائے بیٹھا ہوتا تھا، مجھے ہی پکارتا تھا۔ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ آزمائش کے ذریعے اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کس راستے جانا ہے۔ ہر سوال کے پیچھے ایک جواب ضرور ہوتا ہے، اور اگر ہم دل سے اس بات پر یقین کر لیں کہ چاہے ہمارا سوال کچھ بھی ہو، جواب اس ذات کی طرف سے ہوگا جو ذرا سی بھی مشکل دے کر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب میں آپ لوگوں سے جو ہوں اسٹوری شیئر کروں گی، اور یہ اسٹوری بہت زیادہ خاص ہے میرے لیے، کیونکہ جس وقت میں نے یہ پڑھی تو آپ یقین کریں کہ میں اللہ کے آگے میں سجدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی، اور میں سوچنے لگی کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا ہیں، کہ واقعی اپنے غم چھوٹے لگنے لگتے ہیں جب ہم دوسروں کے غم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں یا غم میں ہوں، تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، تب آپ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی اور آپ اس پر شکر ادا کریں گے۔ اس کہانی نے مجھے بہت ہمت دی اور رب تعالیٰ کی طرف اس طرح بڑھایا کہ میں ہر لمحہ اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں وہ کم ہے۔ اور یہ کہانی یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، جو آپ لوگوں میں سے یقیناً ٹھیک ہے آپ لوگوں کے غم اپنی جگہ ہے، ہر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی ہمت کے حساب سے تکلیف اور آزمائش دیتا ہے،
لیکن ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے نا، کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات ہم دیکھ کر اللہ سے مدد مزید مانگیں اور صبر کریں اور شکر ادا کریں اس کا، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں۔ جو ہم گلے شکوے میں آ جاتے ہیں کہ میں کیوں نہیں نکل رہا یا میرا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ موجود ہیں جو ہم سے کئی گنا غم اٹھائے ہیں، لیکن ایسے صبر پر کامل ہیں، ایسے صبر پر چل رہے ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ہمارے سامنے مثالیں اللہ نے ہی موجود اس لیے رکھی ہیں تاکہ جب روز محشر میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں یہ سب نہیں دیا تھا، اور تمہارے ارد گرد والے جو تمہیں دیا تھا کتنی چیزوں سے محروم تھے، لیکن تم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور میں نے کب کہا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں دوست ہوں، میں تمہارا سب سے بہترین مددگار ہوں، تم دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ پھر آپ لوگ اتنی جلد بازی میں اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنی جلد بازی میں امید کیوں توڑ دیتے ہیں؟ اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے ارد گرد والوں کو دیکھیں، اور اپنی زندگی میں ان لمحات کو یاد کریں کہ کیسے کیسے معاملوں میں اللہ نے آپ کو بچایا تھا، اور آپ کی کیسی کیسی خواہشات کو پورا کیا تھا جو آپ نے دعا میں بھی نہیں کی تھی، صرف سوچا تھا۔ تو اس دنیا کو، اس جگہ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ آزمائش کی اور امتحان کی جگہ ہے، ہر قدم پر ایک نیا امتحان ہے، کیسا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں صرف اتنا یہ کہا ہے کہ ہمیں بدگمان نہیں ہونا اللہ سے۔ کئی امتحان تو اس طرح کے آئیں گے آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی، کوئی ان کا جواب نہیں ملے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ کو لگے گا آپ کا کہیں قصور ہی نہیں تھا، تو آپ کے ساتھ ایسا ہو ہی کیوں رہا ہے۔ شیطان پوری کوشش کرے گا آپ اللہ سے بدگمان ہو جائیں، لیکن آپ کو اللہ آگے چل کر سب سمجھا دے گا۔ اس لمحے تو آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، کیونکہ یہی امتحان ہے کہ اللہ آپ کو دیکھے گا کہ جب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں گمان کیا کرتا ہے، اس کو یقین رہتا ہے مجھ پر کہ نہیں رہتا۔ اس لیے وہ اندھیرا قائم ہوتا ہے، جو آپ کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہوتے اور اس آزمائش کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اندھیرا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قائم کتنا رہتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات لازمی کہوں گی کہ ابھی درد ہے، تکلیف ہے، ٹھیک ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سب کچھ خود بخود حل کر دے گا، اور جن سوالوں کے جواب نہیں مل رہے وہ بھی وقت پر آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے۔ تو اب میں سٹوری شیئر کرتی ہوں، جن بہن نے یہ مجھ سے سٹوری شیئر کی ہے انہوں نے مجھے لکھا ہے، السلام علیکم آپی، میں آپ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیروں سے چل نہیں پاتی ہوں، اور 2020 میں میرا ایک رشتہ آیا جن کو میرے پاپا جانتے تھے، پر وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، ان کے 3 بچے بھی تھے، پھر بھی ان کو ایک اور شادی کرنی تھی ثواب کی خاطر۔ وہ ایک حاجی نمازی انسان ہے، اور میرے گھر آئے، میرے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی مجھے پسند کیا۔ وہ تو چل پھر سکتے ہیں، پھر بھی مجھے سپنے دکھائے، خوش رکھنے کا وعدہ کیا، اور ہماری شادی ہو گئی۔ ہماری شادی 24 اکتوبر 2020 کو ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے ہماری شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مجھے بولا تھا کہ سب بتا دیا ہے، پر بولا نہیں تھا۔ میرے پاپا اور میری پوری فیملی ان کو بچپن سے جانتے تھے، اس لیے بھروسہ کر لیا۔ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، پر انہوں نے مجھے بہت منایا اور خواب دکھائے۔ میں اپنی لائف میں بہت اکیلی پڑ چکی تھی، کیونکہ میرے سب بہن بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اور میں بہت درد میں تھی۔ اس وقت وہ ایک فرشتہ بن کر آئے میری زندگی میں۔ مجھے لگا کہ چلو دیر سے صحیح، پر مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا مل گیا ہے، اور میں بھی ان کو بچپن سے جانتی تھی، کیونکہ وہ میری دادی کے پڑوسی تھے۔ اس وجہ سے میں نے بھروسہ کر لیا، اور انہوں نے مجھے شادی کرنے کے لیے کافی جھوٹ بولے، پر میں نے ان کے ہر جھوٹ کو پیار سمجھا۔ وہ مجھے دکھ رہے تھے سب سے چھپا کر، انہوں نے مجھے سب سے چھپا کر رکھا، پھر بھی میں خوش تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ ابھی ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ شادی سے پہلے بہت پیار جتایا کرتے تھے، پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک حاجی نمازی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں تو پہلے ہی معذور، مجبور، لاچار تھی۔ اس انسان نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ ایک بار بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں ابھی بہت پریشان وقت سے گزر رہی ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز اور تہجد بھی ادا کرتی ہوں، اور اللہ سے صبر مانگتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے میری محبت سے ملا دے۔ آپ اپنے YouTube چینل پر میری یہ سٹوری بتانا۔
اور سب سے دعا کی گزارش کرنا میرے لیے کہ اللہ مجھے میرے شوہر سے ملا دے، ان کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت جگا دے، آمین۔ سب سے دعا کروائیں، کیا پتہ کس کی دعا سے میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ پلیز آپ بھی میرے لیے دعا کرنا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، اور میری اس بہن کی لائف میں جہاں ایک میریکل ہوا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی لمحے میں آزمائش بھیج دی۔ اور میری بہن، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو آپ نے اپنی کہانی ہم سے شیئر کی، اور میرے باقی بہن بھائیوں سے، جس نے ہمیں یقیناً بہت بہت ہمت دی ہے، اور اس بات کی طرف لے کر آئے ہیں کہ ہم اللہ کا کس طرح سے شکر ادا کریں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ میری اس بہن نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور میری بہن آپ یقین کریں اللہ پر کہ دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کوئی بھی حالات ہیں، تو کسی انسان کی مجال ہی نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ برا کر سکے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اسے اللہ کی آزمائش سمجھیے گا، اور اس کو یقین سے پکارتی رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آسانی ضرور کرے گا۔ جب وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے تو وہ اس شخص کے دل میں رحم ڈال کر اسے واپس کیوں نہیں لا سکتا۔ آپ سب لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ میری اس بہن کے لیے لازمی سب دعا کریں، اور دل سے آمین بولیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور کر دے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس سٹوری سے آپ لوگوں کو بھی بہت ہمت ملے گی۔ جہاں جہاں آپ لوگ اپنی زندگی میں دکھ اٹھا رہے ہیں، وہاں ایک لمحے کو سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تو احسان یہ ہے کہ آپ کو پورے جسم کے اعضاء صحیح سلامت دی ہیں، آپ کو صحت دی، آپ روز اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیند میں ہی موت ہو جائے، جس خواہش کو آپ دل میں لے کے بیٹھے ہیں، وہ تو ساتھ ہی چلی جائے گی۔ وہ آپ کو روز ایک نیا دن دے رہا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے، تو مطلب اس کی رضا ہے نا۔ جب وہ آپ کو ہر ایک نئی صبح دیتا ہے اور دعا کی توفیق دے رہا ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں کچھ عطا کرے گا، اور اس آزمائش سے کیسے نہیں نکالے گا۔ اس کے تو جتنا ہم شکر ادا کریں، ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کم ہے، اتنا کرم ہے اس کا کہ ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ جو گلہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میرا معاملہ اب تک کیوں حل نہیں ہو رہا، یقیناً اس سٹوری سے اور جو باتوں کے پوائنٹ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں، ان سے آپ لوگوں کو ضرور ہمت ملے گی، اور خدارا اس دنیا کو جنت نہ سمجھیں، اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھیں، اور یہاں پہ ہمیں عاجزی کے ساتھ سرنڈر کر کے اللہ کے حضور چلنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے، تو یقین کریں پھر وہ آپ کی جو من پسندہ چیزیں ہیں وہ لازمی دے گا، اور پھر اس جہان کو آپ کی مرضی کے مطابق ضرور عطا کرے گا۔ تو اس کی مان کر چلیں، گلے شکووں میں پڑیں گے اپنا نقصان کریں گے، اپنا آپ دوسروں سے موازنہ کریں گے تو نقصان میں جائیں گے، اپنے سے اوپر کی چیزوں کو دیکھیں گے تب بھی نقصان میں جائیں گے۔ اپنی نگاہوں کو، اپنی روح کو جھکا کر چلیں کہ آپ کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور آپ امتحان میں ہیں، مسلسل موت تک آپ کا امتحان چلتا رہے گا، کبھی مال سے، جان سے، آپ کی خواہشات سے، پسندیدہ چیزوں سے، ہر لمحہ امتحان ہوگا۔ نکل جائیں گے آپ لوگ، وہ لوگ نکل جائیں گے جو اللہ سے جڑے رہیں گے، جیسے جیسے اس نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہر لمحہ ان کی آزمائش تھی۔ ان سے زیادہ کوئی اللہ کو محبوب ہوگا؟ وہ کتنے پیارے ہیں اللہ کو، لیکن ہر لمحہ انہوں نے تکلیف اور آزمائش اٹھائی، اف نہیں کیا۔ تو ہمیں اس بات کے پیچھے تلاش کرنا ہے کہ ان کی اف نہیں نکلی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ یقیناً کوئی بہت بڑی چیز ہے، اور جتنا بڑا امتحان ہوگا، جتنا بڑا درد ہوگا، اتنے بڑے آپ کے انعامات ہوں گے، ملیں گے، لازمی ملیں گے۔ اپنی پچھلی زندگی پہ غور کر لیا کریں، کیا کبھی اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے؟ اور اس انسان کی بات ہی کیا ہو جو اپنی آزمائش میں روتی ہوئی آنکھوں سے، مسکراتے ہوئے، ٹوٹے دل کے ساتھ صبر کر لے، اور اللہ پر یقین کے ساتھ ہر غم پہ قابو پا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں تو انسان کو صرف یقین رکھنا ہے، اس کے بعد سارے معاملے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم سنبھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد دی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گی۔ اللہ حافظ۔